تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوپ کے بعد تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوپ کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں تمنا ہے شہروں کا سردار دیکھوں مدینہ کی گلیاں وہ بازار دیکھوں جہاں بھیج دی رب نے جنت بنا کر حبیب خدا کا وہ دربار دیکھوں ترستی ہیں آنکھیں جنہیں دیکھنے کو وہ گنبد وہ جالی وہ مینار دیکھوں غموں میں گزاری ہے یہ زندگانی خوشی کے وہاں دن میں دو چار دیکھوں صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الحمدللہ بفضل اللہ طالب علم زمرے وفات میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب میں ناظم مہات حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی زید مجدور سے درخواست کرتا ہوں کہ حافظ طالب علم کی گلگوشی کریں۔ اس موقع پر ہم مہات کے ذمہ داران، اساتذہ و طلباء کی جانب سے حافظ طالب علم اور ان کے اہل خانہ عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے حافظ قرآن ہے آقا کے جو مہمان گئے حافظ قرآن ہے اللہ کا فرمان ہے حافظ قرآن ہے آقا کے جو مہمان گئے حافظ قرآن ہے جیسا اتارا ہے گیا محفوظ گئے آج بھی قرآن کے الفاظ بھی حرکات اور سکنات بھی رب نے چنے دربان گئے حافظ قرآن ہے آقا کے جو مہمان گئے حافظ قرآن ہے اللہ کا فرمان ہے حافظ قرآن ہے آقا کے جو مہمان گئے حافظ
اب میں اس کے بعد ناظرین مہات حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اظہار خیال پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. محترم اساتذہ معہد، مہمانان کرام اور طلبہ عزیز، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ معہد کے ایک ننھے منھے طالب علم ارشان ابن جنید خان صاحب نے آج الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے. سب سے پہلے ہم اس بچے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کم عمری میں اللہ رب العزت نے جو سرمایہ اور جو دولت اس کو عطا فرمائی ہے، یہ دولت ایک بیش بہا اور قیمتی دولت ہے. یہ سرمایہ ایک عظیم سرمایہ ہے اور انہوں نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. ایسے ہی ان کے والد صاحب کو دوہری مبارکباد اس اعتبار سے ہم پیش کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے ایک فرزند نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی تھی اور اب یہ دوسرے فرزند ہیں جو الحمدللہ حافظ قرآن بنے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہمارے ادارے کی جانب سے، یہاں کے اساتذہ کی جانب سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس کے بعد ان کے جو استاد محترم حافظ یونس صاحب کاشفی، جو ہمارے معہد کے الحمدللہ صدر مدرس بھی ہیں، کافی عنایتیں اور توجہات آپ کی طلبہ کی طرف رہتی ہیں اور طلبہ کے آگے بڑھنے میں، محنت کرنے میں آپ کا ایک نمایاں کردار ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایسے ہی وہ تمام اساتذہ جنہوں نے اس طالب علم کو آگے بڑھانے میں جو بھی کردار ادا کیا ہے اور تربیت کے اعتبار سے بھی وہ ہر وقت کوشاں و سعی رہتے ہیں، ایسے ہی ہمارے معہد کے تمام ہی اساتذہ الحمدللہ وہ ہر اعتبار سے محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں اور اپنی محنتوں کے ذریعے سے الحمدللہ یہ قیمتی طلبہ یہ ہمارے پاس میں تیار ہو رہے ہیں. اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے. محترم حاضرین، قرآن پاک کے سلسلے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک عظیم اور مقدس کتاب ہے. یہ ہم سب کے لیے وہ پاکیزہ قانون ہے کہ جس کے تحت زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کی حفاظت کی راست ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے. اور یہ قرآن پاک سینہ بہ سینہ اور یہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اور آج الحمدللہ جیسے طالب علم نظم پڑھ رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے بیان بھی کیا، ذکر کیا اس بات کا کہ حفاظ کرام جو ہوتے ہیں یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ بڑی ہم کو ذمہ داری بھی عطا فرمائی کہ قرآن پاک کے ہم محافظ ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کو پہاڑ کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے، اس کے تحمل سے انکار کر دیا. انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی سکت نہیں رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے. لیکن انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو پیش کیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا. اور قبول کرنا یہ اس کی عملی تفسیر ہے کہ آج الحمدللہ قرآن پاک کے الفاظ کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو آج الحمدللہ ہم محفوظ کر رہے ہیں اور یہ مدارس اس سلسلے میں بڑی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہمارا معہد اور ادارہ بھی الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج
آج اس موقع پر خاص طور پر جبکہ مادیت کی طرف اور عصری علوم کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، ایسے وقت میں قرآن پاک کے علوم کی طرف مائل ہونا اور حفظ قرآن کو اپنے لیے سعادت ماننا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن پاک کو محفوظ کر کے پھر اس کے بعد اس کے معنی اور اس کے مفہوم میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور اس کے لیے اگلی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے چنا ہے، ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت علم دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے اور اس طرح کے مواقع ہمارے معہد میں بار بار یہ پیش آتے رہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک حوصلہ ہمیں ملے اور ہماری ہمت افزائی ہو سکے۔ اور آج جیسے اس طالب علم نے محنت کر کے الحمدللہ اس مقام کو پایا ہے، ہمارے دوسرے نونہالان بھی، چھوٹے ہمارے بچے بھی، وہ بھی حفظ قرآن کی تکمیل کر کے انشاءاللہ زمرہ حفاظ میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہم پھر سے ایک مرتبہ ممنون و مشکور ہیں اور ان اساتذہ اکرام کے جنہوں نے محنت کر کے الحمدللہ ہمارے معہد کو پروان چڑھانے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس معہد کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے انتظامات فرمائے کہ طلبہ کے لیے جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انہیں میسر ہو، چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہو، چاہے تربیت کے اعتبار سے ہو، چاہے اس میں جسمانی صحت کے اعتبار سے ہو۔ اللہ رب العزت ایک بہترین ماحول آپ کے لیے پیدا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ رب العزت مزید ترقیات سے نوازے اور اس کے در و دیوار کو اللہ رب العزت بڑھانے کے فیصلے فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری جو تمنائیں ہیں، ہمارے جو خواب اس معہد کے سلسلے میں، اللہ رب العزت ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے اور یہ جو سلسلہ ایک محدود شکل میں ہمارے پاس میں چل رہا ہے اور یہ جو کام ہم ایک شکل میں اس وقت میں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بڑے پیمانے پر کرنے کے حوصلے ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی تائید، اپنی نصرت اللہ رب العزت اس میں عطا فرمائے۔ وما ذلك على الله بعزيز واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك مع زائد مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کوتاہیوں کو معاف فرما، سیئات کی حسنات سے مبدل فرما۔ اے ملائکہ کریم اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام مہمانان کو، ہمارے اساتذہ اکرام، اے ملائکہ جو تعزیز طلبہ ہیں، ان سب کے ہر جائز تمنا کو قبول فرما۔ اے ملائکہ کریم، اے اللہ اس معہد کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس طالب علم نے آج حفظ قرآن کی تکمیل کر کے اے ملائکہ کریم زمرہ حفاظ میں شمولیت اختیار کی ہے، اے اللہ اس طالب علم کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اگلی تعلیم کے لیے قبول فرما۔ اے ملائکہ کریم، اے اللہ معہد میں پڑھنے والے ہر طالب علم کے سلسلے میں ان کے والدین نے جو خواب دیکھے ہیں، ان کے اساتذہ جس رخ پر محنت کر رہے ہیں، اے ملائکہ کریم ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ والدین کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرما۔ اے اللہ بچوں کو اے اللہ علماء ربانیین کی صف اول میں شامل فرما۔ اے اللہ بہترین حفاظ کرام کے یہاں سے نکلنے کی توفیق اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس معہد کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ذمہ داران معہد نے اس ادارے کے سلسلے میں جو خواب دیکھے ہیں، اے اللہ ان کے شرمندہ تعبیر ہونے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، آسانی اور سہولتیں پیدا فرما۔ اے ملائکہ کریم، اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر
آپ کی مدد کے بغیر ہر چیز مشکل ہے۔ اے اللہ آپ کی تائید اگر ہے، اے اللہ اگر آپ کی مدد شامل حال رہے تو ہر چیز آسان ہے، ممکن ہے۔ اے اللہ مشکل صورتوں کو ناممکنات ممکن بنانا، یہ اللہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے اللہ ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما کہ آسانی کے ساتھ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں اللہ وہ مکمل ہو سکے۔ اے اللہ اساتذہ جو محنتیں کر رہے ہیں اپنی محنتوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم ان کے جو سرپرست حضرات ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یقیناً بڑی محنت اور بڑی جانفشانی کا کام ہے۔ اے اللہ دور دراز سے روزانہ صبح و شام بچوں کو لے کر آنا اور لے کر جانا یہ بڑی مشقت کا کام ہے، لیکن ایک عظیم مقصد کی خاطر ان کی محنتیں جو ہوئی ہیں اے اللہ یقیناً آپ اس کا صلہ دنیا و آخرت میں دینے والے ہیں۔ اے اللہ اپنے سرپرستوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ہر جائز تمنا کو، ہر مراد کو پورا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں مدارس پر، مکاتب پر اور مساجد پر، اور بالخصوص جو مسلمان پریشان ہیں چاہے اس ملک کے اندر ہوں ملک کے باہر ہوں، اے اللہ تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ تمام مشکلات کو دور فرما، تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم بالخصوص ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں اے اللہ چونکہ قرآن پاک کی تکمیل کا یہ موقع ہے اور اس موقع پر اے اللہ یقیناً آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کا اے اللہ ہمیں پورا یقین ہے۔ اے اللہ فلسطین کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہیں، ہماری مائیں بہنیں بچے اور بوڑھے بالخصوص جو بچوں کی غذائی قلت کی جو خبریں اے اللہ مسلسل آ رہی ہیں اللہ بڑی تشویشناک ہیں۔ اے اللہ جو تصویریں ہیں اے اللہ وہ بہت زیادہ اللہ پریشان کرنے والی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اے اللہ بڑے دکھ اور رنج کی بات ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے مولا کریم کچھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ آپ اے اللہ بڑے سے بہت طاقتور ہیں۔ اے اللہ آپ کی قوت اے اللہ آپ کی طاقت یہ بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ ظالموں کو ان کی کیفر کردار تک پہنچانے کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان حال وہاں پر لوگ ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو غذائی قلت کی شکار ہے ان کی غذا کی فراہمی کے اے اللہ فیصلے فرمائیے۔ اے مولا کریم اے اللہ ارض فلسطین کو آزاد کرنے کے اے اللہ فیصلے فرمائیے۔ اے مولا کریم ان کے لیے تڑپنے والے اور ان کے دکھ درد میں شامل افراد میں اے اللہ ہمیں بھی شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی شامل فرمائیے۔ اے اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ہمیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اسلام کا بلبلہ فرما۔ اے اللہ کفر و ضلالت سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی مرضی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔